الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کے درمیان اور خاص طور پر اہل مکہ کے درمیان چند رسمیں جاری تھیں، اور جس کو وہ لوگ دین کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس کو اللہ کا حکم بغیر دلیل کے مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی برائی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے کہیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا جن کا تذکرہ آیات میں آ رہا ہے، اور اللہ نے اسلام کا سبق سکھلایا کہ اسلام من گھڑت باتوں کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سمجھ لیا اور بنا دیا اور اس کا نام دین دے دیا. دین وہ ہے جو اللہ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، شریعت پر عمل کر کے اللہ کے نبی نے دکھلایا. دین بس اتنا ہی ہے. اور ان آیات کا جو بنیادی سبق ہے وہ یہ کہ توحید پر مسلمان سختی سے قائم رہیں، اور ایسی چیز کے قریب بھی نہ پھٹکیں جس میں توحید میں ذرا بھی خلل آتا ہو، اور اپنے اوپر خرافات کو اور من گھڑت باتوں کو اپنے لیے حرام سمجھیں. ہمارا دین اور دین کا ایک ایک حکم اور دین کا ایک ایک مسئلہ محفوظ ہے. آپ کو یا ہمیں اس میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کیا رسمیں تھیں جس کو مشرکین مکہ شریعت کا حصہ مانتے تھے؟ وہ یہ تھا، مثال کے طور پر کسی جانور کو یا کسی کھیت کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اور کہتے کہ اس کے کھانے کی، نہ تو اس جانور کے کھانے کی اور نہ اس کھیت سے کھیتی لینے کی عام اجازت نہیں ہے، کہ اس کھیت سے یا اس جانور سے جس کو غیر اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، کسی بت کے نام پر، کہتے کہ اس کو عورتیں نہ کھائیں، یا شادی شدہ نہ کھائیں، یا کنواری یا بیوہ نہ کھائیں، یا یہ کہ اس میں سے صرف مرد کھائیں گے یا جوان کھائیں گے، بچے اور بوڑھے نہیں کھائیں گے. یہ خواہ کی قیدیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو حلال کیا ہے اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کر وقف نہیں کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو یہ سب جاہلیت والی باتیں ہیں. اور پھر اس میں قید لگائیں
کہ اس جانور میں سے عورتیں نہ کھائیں یا بیوہ نہ کھائیں یا شادی شدہ کھائیں، یہ سب پابندیاں اپنی طرف سے ہیں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح سے کسی کھیت سے، جس کا ذکر یہاں آیات میں ہے، کہ یہ پابندی لگا دینا کہ فلانے لوگ نہیں کھائیں گے، جب مالک اگر اجازت دے اور مالک سے کوئی بھی خرید لے اس کی کھیتی کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حلال اور حرام آپ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے بلکہ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اگر اس میں کوئی جانور اس کا مؤنث دودھ دینے کے قابل ہوتا تو اس کا دودھ کہتے کہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے حلال جانور جو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پر چھوڑا جاتا، اگر اس کو ذبح کرنے کی نوبت آتی تو اس پر اللہ کا نام نہ لیتے کہ کہیں ہمارے بت یا غیر اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غضب بالائے غضب، اس کو یہ کہتے کہ ہمیں اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی گستاخی ہے کہ جہالت کی باتیں کی جائیں اور اپنی جہالت کی بات کو شریعت کا حصہ قرار دیا جائے۔ شریعت مکمل کی مکمل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کے کاموں میں ایک تو جہالت تو ہے ہی، گستاخی بھی ہے، ساتھ میں اپنے مالوں کا نقصان بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مال کو تلف کرنے کے لیے جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حلال کیا، آپ اس میں قیود کا اضافہ کر کے حرام کر دیں۔ یا اسی طرح سے اولاد کا قتل کرنا، کل کی آیات میں آیا تھا کہ اس لیے اولاد کو مار دیا کرتے تھے کہ کھلائے گا کون، یا بچیوں کا قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں شرم آئے گی کہ ہم کسی کے خسر بنیں گے یا ان کی شادی ہوگی۔ یا اسی طرح سے اپنی اولاد کو کسی بھی اعتبار سے قتل کرنا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا اور اللہ کی نعمت جو کہ اللہ نے رزق کے طور پر دی ہے اس کو پامال کرنا، یہ جہالت اور سنگ دلی اور بے رحمی کی بات ہے۔ دنیا میں اولاد سے محروم ہونا یہ خود ایک سزا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پر بس نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سخت معاملہ فرمائیں گے اور سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے علم بے عقلی کی باتیں کر کے اس کو خدا کی طرف منسوب کرنا یہ جھوٹ ہے اور افتراء ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے مضبوطی کے ساتھ توحید پر قائم رہنے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے کا حکم دیا اور فرمایا کہ شریعت مکمل کی مکمل محفوظ ہے، اس میں اپنی طرف سے، مثال کے طور پر آج بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر لوگ فاتحہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے مرد نہیں کھائیں گے، تنہا عورتیں کھائیں گی۔ پہلی بات یہ کہ اس طرح سے اس کھانے کا نام فاتحہ دینا جس کی دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر، اور پھر کھانے کو صرف عورتوں کے لیے خاص کر دینا، یہ اللہ کی نعمت کو مقید کر دینا ہے اور اس کو شریعت کا نام دینا۔ اس طرح کی بے جا رسمیں بے شمار آج بھی معاشرے میں رائج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، جتنی رسوم ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور شریعت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا بنیادی سبق ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور یہ مشرکین مکہ جہالت کی باتیں کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ ان کو یعنی جن کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے، چاہے کھیت ہو یا جانور، ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے۔ کسی جانور کو بت کے نام پر جب چھوڑا جاتا تو کہتے کہ نہ تو اس پر سواری کریں گے اور اس پر سواری کرنا حرام ہے، اور اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہوتا تو کہتے کہ اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اسی رسم کا ذکر کیا۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غیر اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ عن قریب جو افطرا پردازی، اللہ پر جھوٹی بات جو گڑھ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ انہیں عن قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بچہ زندہ پیدا ہوتا اور وہ جب بڑا ہوتا تو اس کو کوئی استعمال نہ کرتا، اور اگر کوئی اتفاق سے بچہ پیٹ سے کسی جانور کے پیٹ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو اس کو سب لوگ کھاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے درمیان ایک رسم تھی کہ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عن قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً اللہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ اسی طرح آج بھی کچھ اس طرح کی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ اگر کوئی کسی کی چائے کی دکان ہے تو چائے پکانے کے بعد سب سے پہلے ایک پیالی دکان کے سامنے ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب بلا وجہ کی باتیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کی قدر کرو، اور جھوٹا اللہ پر بہتان باندھ کر اس کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو۔ یقین جانو قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہے اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے، وہ بری طرح گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پر آئیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔